الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صد قابل احترام حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں اور تقریر سن رہی پردہ نشین مقدس ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے پایاں کرم، فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج کے جمعہ کے خطبے میں جمع کیا. آئیں دعا کریں کہ رب کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخش. معزز سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ. اللہ پہ ایمان لانا، اس کے رسولوں پہ ایمان لانا، اس کی کتابوں پہ ایمان لانا، اس کے فرشتوں پہ ایمان لانا، اور 5واں ہے یوم آخرت کے دن پر، فیصلے کے دن پر یا قیامت کے دن پر ایمان لانا. 6 ہے تقدیر، چاہے اچھی ہو بری ہو، ہر حالت میں اس پہ خوش رہنا یا صبر کرنا. آج کی تقریر میں یا آج کے جمعہ کے خطبے میں جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے ایمان کا 5واں رکن، یوم آخرت. یوم آخرت کے بہت سارے نام ہیں. اسے قیامت کا دن بھی کہا جاتا ہے اور یوم آخرت بھی کہا جاتا ہے. یوم آخرت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دنیا کا آخری دن ہوگا، اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کے اس کے بعد ایام نہیں بچیں گے. علماء نے کہا یہ جو قیامت ہم جانتے ہیں، یہ قیامت 2 طرح کی ہے. ایک قیامت تو ہم جانتے ہیں، 2 طرح کی کون سی قیامت ہے؟ ایک ہے قیامت کبریٰ اور دوسری ہے قیامت صغریٰ. قیامت کبریٰ کیا ہے؟ قیامت کبریٰ وہی جو ہم جانتے ہیں. قیامت آئے گی، اس کی بہت ساری نشانیاں ہیں اور 10 بڑی نشانیاں ہیں جو آنے والی ہیں. یہ قیامت کبریٰ ہے. اس سے خطرناک ہے قیامت صغریٰ. قیامت صغریٰ کیا ہے؟ من مات فقد قامت قیامتہ. جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی، جو مرا اس کی قیامت آ گئی. اب وہ قیامت جس کے بارے میں ہم سنتے آئے ہیں، اس کی یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی، یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی، 10 بڑی نشانیاں، وہ اللہ جانے کب آئے گی. کل آئے، 100 سال بعد آئے، 1000 سال بعد، ہم نہیں جانتے. لیکن چھوٹی قیامت جو ہے، جو ہر انسان پر اکیلی آتی ہے، وہ آنے والی ہے، قیامت کبریٰ ہے. من مات فقد قامت قیامتہ. جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی. دنیا آپ کے بعد بھی چلتی رہے گی، دنیا ہمارے بعد بھی چلتی رہے گی. اس لیے بڑی نشانیوں کا انتظار نہ کیا جائے، اپنے آپ کو چیک کیا جائے کہ نہ جانے یہاں سے باہر نکلتے نکلتے زندگی بچے نہ بچے. تو من مات فقد قامت قیامتہ. مر گیا، قیامت آ گئی اس کی. وہ پتہ نہیں کون سی قیامت جو آئے گی، وہ اللہ جانے کب آئے گی. سفر آخرت کی منزلیں انسان کی، یہ قیامت کا یعنی انسان کی چھوٹی قیامت کب سے شروع ہوتی ہے. اس پہ کچھ گفتگو کرنے سے پہلے کچھ باتیں ذہن نشیں کر لینا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ موضوع جو ہے اچھے سے سمجھ میں آئے.
انسان جب سے اس دنیا کے اندر آتا ہے اس کی زندگی کے 3 مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہماری دنیاوی زندگی پیدا ہونے سے لے کے موت تک۔ اس زندگی کے اندر 2 چیزوں سے انسان مل کر کے بنتا ہے، جسم اور روح۔ جسم اور روحی سے بنتا ہے نا انسان۔ تو زندگی کا یہ جو مرحلہ ہے، اور دوسرا مرحلہ ہے قبر، مرنے کے بعد سے لے کر کے قیامت تک۔ تیسرا مرحلہ ہے قیامت کے بعد سے آخر تک۔ یہ 3 مرحلوں سے انسان گزرتا ہے۔ انسانی زندگی کا پہلا جو مرحلہ ہے، پیدائش سے لے کے موت تک، اس مرحلے میں اللہ رب العزت نے 2 چیزوں سے انسان کو بنایا ہے، ایک تو روح، دوسرا ہمارا جسم، گوشت پوشت کا لوتھڑا۔ لیکن ہمارے جسم اور ہماری روح کے بیچ میں ایک تعلق ہے۔ وہ تعلق جیسے جیسے مرحلہ بدلتا ہے ویسے ویسے تعلق چینج ہوتا جاتا ہے، بدلتا جاتا ہے۔ کیسے بدلتا ہے؟ ہماری دنیاوی زندگی کے اندر ہمارا جسم اصل ہے، باڈی ہماری اصل ہے، اور روح اس کے تابع ہے۔ یعنی اگر آپ کو کوئی مارنا چاہے، ہمیں کوئی مارنا چاہے، ہماری روح کو نہیں مار سکتا، ہماری باڈی کو مار لے گا، ہماری باڈی کو، ہمارے جسم کو تکلیف دے لے گا۔ تو اصل ہماری دنیاوی زندگی کے اندر اصل کیا ہے؟ اصل ہمارا جسم ہے، اور جب جسم اصل ہے، روح اس کے پیچھے آتی ہے۔ لیکن ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی زیادہ تکلیف دے دیتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اس نے میری روح کو زخمی کر دیا ہے، اس نے میری روح کو زخمی کر دیا ہے، اس نے میرے دل کو چوٹ پہنچائی ہے۔ یعنی جب شدت بڑھتی ہے کسی بھی چیز کی تو اس کا اثر بعد میں روح پہ پڑتا ہے، پہلے جسم پہ پڑتا ہے۔ بس ایسا ہی سسٹم دنیاوی زندگی کے اندر عبادتوں کا ہے۔ اگر عبادت تھوڑی موڑی ہے تو عبادت روح تک نہیں پہنچتی ہے، عبادت تھوڑی موڑی ہے تو روح تک نہیں پہنچتی ہے۔ لیکن عبادت شدت اختیار کر جائے، عبادت محبت میں تبدیل ہو جائے، عبادت عادت میں تبدیل ہو جائے تو یہ روح کے اندر گھس جاتی ہے۔ کیسے گھستی ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان یصلی حتی ترم قدمہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تہجد کے اندر، اتنی لمبی رکعتیں پڑھتے، اتنی دیر تک پڑھتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ روح اتنی مضبوط ہو جاتی ہے اللہ کی محبت میں، اللہ کی عبادت میں، کہ جسم ساتھ دینے سے انکار کر دیتا ہے، جسم ساتھ نہیں دے سکتا۔ اسی لیے ہم نے دیکھا ہوگا کہ لوگ، ایک گوشت پوشت کا بنا ہوا انسان ایسے ایسے کارنامے کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کیسے کر دیا اس نے، ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن وہ کون سی چیز کرتی ہے کارنامے؟ اس کی روح یہ کارنامہ کرتی ہے، اس کا ایمان کارنامہ یہ انجام دیتا ہے۔ اسی لیے عربی شاعر کہتا ہے، وَإِذَا كَانَتِ النُّفُوسُ كِبَارًا تَعِبَتْ فِي مُرَادِهَا الْأَجْسَامُ، کہ انسان کی جب عزیمتیں بلند ہوں، انسان کے حوصلے بلند ہوں، انسان کا ایمان بلند ہو، تو جسم اس کی روح کا، اس کی ایمان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ کیسے انکار کرتا ہے؟ غزوہ موتا کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لاکھ لشکر کے سامنے مسلمانوں کا 8000 کا چھوٹا سا لشکر بھیجا، اور فرما دیا، ہمیشہ سنت اور طریقہ تو یہ ہے کہ جماعت کا، فوج کا ایک ہی سپہ سالار ہوتا ہے، لیکن اس جنگ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سپہ سالار مقرر کیے، جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جنگ بڑی بھینکر ہونے والی ہے، اور ایک اکیلا قائد اس جنگ کو نہیں سنبھال سکتا۔ اسی لیے کہا کہ زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو مسلمانوں کے سردار جعفر بھی تیار ہوں گے، جعفر بھی شہید ہو جائیں تو مسلمانوں کے سردار عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، اور وہ بھی سردار ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہیں اپنا سردار بنا لیں۔ اور روح کی مضبوطی دیکھیے، جعفر، زید بن حارثہ شہید ہو گئے، جعفر تیار نے اسلام کے جھنڈے کو، اسلام کے فروغے کو اپنے ہاتھوں میں دائیں ہاتھ سے پکڑا، دشمنوں نے دائیں ہاتھ کاٹ دیا، بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا، دشمنوں نے بائیں ہاتھ کاٹ دیا، جھنڈے کو، اسلام کے لشکر کو اپنے بائیں ہاتھ سے سینے سے لگا کر کے پکڑا، دشمنوں نے گردن کاٹ دی لیکن جھنڈا گرنے نہیں دیا۔ یہ کارنامے کون کراتا؟ یہ کارنامہ کون کراتا ہے؟ یہ کارنامہ روح کراتی۔ ایمان مضبوط ہو جائے تو یہ کارنامہ، انسان ایسے ایسے کارنامے کر سکتا ہے جو اس کے جسم کے، ظاہری جسم کے اندر طاقت نہیں ہوتی۔
چونکہ یہ موضوع یوم آخرت کا ہے اور یوم آخرت اور روح کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے اس پہ ہم تفصیل سے دیکھ رہے ہیں۔ اور جو ہماری دوسری زندگی ہے، دوسری زندگی قبر سے لے کر کے قیامت تک، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کا معاملہ بالکل الٹا ہے، دنیا کے بالکل الٹا۔ قبر کی زندگی میں روح اصل ہے، جسم اس کے تابع ہے، یعنی دنیاوی زندگی میں جو بھی معاملہ ہوتا ہے ہمارے جسم کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے جسم کے ساتھ ہوتا ہے، روح پر اثر بعد میں پڑتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے سمجھا۔ لیکن قبر کی زندگی بالکل الٹا ہے، روح پر پہلے اثر پڑے گا، جسم کو اس کے تابع بعد میں تکلیف پہنچتی ہے، یعنی روح کو اتنا زیادہ یا تو سزا دی جاتی ہے یا اس کو اتنا بہترین انعام دیا جاتا ہے کہ اس کا اثر اس کے جسم پہ بھی پڑتا ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ روحیں تو آسمان پہ ہوتی ہیں، علیین یا سجین میں ہوتی ہیں، لیکن قبر کے اندر بھی اس کو اثر پہنچتا ہے، اس کا اثر ایک رشتہ رہتا ہے، ایک رابطہ رہتا ہے، وہاں تک اثر پہنچتا ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا وضعت الجنازۃ على اعناق اذا وضعت الجنازۃ فاحتملها الرجال فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل إنسان كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها لصعق۔ کہ جب اب اس کا انسان کی زندگی کا سفر آخرت شروع ہو رہا ہے، اس کی روح جو ہے اس دنیا سے دوسرے دنیا کا سفر شروع کر رہی ہے۔ کیسا سفر ہوتا ہے؟ جب جنازے کو نہا دھلا کے تیار کر دیا جاتا ہے اور لوگ اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، فاحتملها الرجال على اعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، اگر روح نیک ہوتی ہے کہتی ہے جلدی لے چلو جلدی لے چلو، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، ہے میری تباہی کہاں لے کر کے جا رہے ہو مجھے، ہے میری تباہی کہاں لے کے جا رہے ہو، اور ایسی چہاڑ مارتا ہے اور ایسی دہائیاں دیتا ہے، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، اس کی آواز کو، اس کی دہائیوں کو، اس کی فریاد کو اور اس کی بے بسی کو ہر انسان، دنیا کے ہر مخلوق سنتی ہے سوائے انسان کے۔ وَلَوْ سَمِعَهَا لَصُعِقَ، اور اگر انسان اس کی دہائیوں کو سن لے، لَصُعِقَ، بے ہوش ہو کر کے گر پڑے، بے ہوش ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، اللہ کی قسم اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں، جو غیب کی باتیں اللہ کے بتانے کی وجہ سے جو میں جانتا ہوں، اگر تم وہ جان لو، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، تمہارا ہنسنا بند ہو جائے، وَلَبَكِيتُمْ كَثِيرًا، اور تمہارے رونے کی تعداد بڑھ جائے، تم زیادہ رونے لگو گے۔ اور ہم نے زندگی کو مذاق سمجھ کے رکھا ہے، کامیڈی بنایا ہوا ہے زندگی میں مذاق۔ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، اگر قبر کی ہولناکیاں پتہ چل جائیں اور انسان کو پتہ چلے کہ روح اس قفص عنصری سے قبض ہوئی اور اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، زندگی بھر ہنسنا چھوڑ دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ ارے وہ جس کو بخشایا تھا، جس کو دنیا کے اندر بخش دیا گیا تھا، اور جو نبیوں کا سردار ہے، اتنا غم کرتا ہے سورہ ہود پڑھ پڑھ کے کہ اس کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اور کیا کہتا ہے کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے قیامت کے ہولناکیوں سے۔ اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سوچیں زندگی میں کیسے عیاشیاں ہیں، کیسی رنگ رلیاں ہیں، کیسی سرمستیاں ہیں، ایک لمحہ کے لیے سوچتے نہیں، ایک لمحہ کے لیے ہم نے کبھی قبر کے ہولناکیوں کو نہیں سوچا، یوم آخرت کی فکر نہیں کی ہم نے۔ اور ذرا سوچیں تو صحیح کہ قبر ہے کیا چیز، قبر ہے کیا چیز، سوچیں آپ۔ کھودتے ہیں آپ ایسے لمبا کھودتے ہیں 5-6 فٹ، اس کو ایسے کھڑی کر دیا جائے، ایسے قبر ایسے ہوتی ہے، اس کو کھڑا کر دیا جائے کیسے دروازے کی طرح ہو جائے گی قبر۔ اگر آپ ایسا کھڑا ہے تو دروازہ ہو گئی نا، یہ ایسا دروازہ ہے جو اس دروازے سے ایک بار گھسا ایک بار کھلتا ہے، پرائیویٹ دروازہ ہے، VIP دروازہ ہے، اس سے ایک ہی انسان جاتا ہے، اور ایک بار داخل ہوا ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ ارے گھر سے نکلتے ہیں بیوی انتظار کرتی کہ جلدی آنا، آپ کا انتظار رہے گا مجھے،
گھر سے نکلتے ہیں، ماں انتظار کرتی ہے بیٹا جب تک نہیں آتا مجھے کھانا نہیں کھانا ہے. اور بیٹے چھوٹے چھوٹے بیٹے آج کل اس ڈیجیٹل دور میں بیٹے فون کر کے پوچھتے ہیں بابا کب آ رہے ہو، جلدی آ جاؤ، ہمارے لیے سامان لے کر کے آنا. دنیا میں تو بڑے رابطے ہیں، بڑے رشتے ہیں، موبائل ہے، کنیکشن ہے، انٹرنیٹ ہے، تمام وسائل کے کانٹیکٹ کرنے کے ہزار ذریعے ہیں. لیکن اللہ کی قسم جو اس دروازے سے داخل ہو گیا، وی آئی پی دروازے سے جو ہر انسان کے لیے الگ طور سے بنایا گیا ہے، جو اس دروازے سے مل گیا اس کے بعد کوئی رابطہ ہونے والا نہیں، کوئی رشتہ ہونے والا نہیں. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم. ماں روتی ہے تو روتی رہے، بیوی روتی ہے تو روتی رہے، اور بچے دعائیاں دیتے ہیں تو دیتے رہیں. ایک بار رشتہ ختم ہو گیا. ایسے دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ 4 دن کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں، پورا بندوبست کر کے جاتے ہیں گھر والوں کے لیے، سفر کا پورا بندوبست کر کے جاتے ہیں. اتنے لمبے سفر ہے، اتنا لمبے سفر کے لیے جانا ہے، اور تیاری کیا کی ہے ہم نے؟ تیاری کیا کی؟ جو بھی معاملہ ہونا ہے. اسی لیے اپنی روحوں کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کے اندر ایسی عبادت کی جائے کہ روح مضبوط ہو جائے. اور جب روح مضبوط ہو تو قبر کے ساتھ ہماری روحوں کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو ہمیں خوش کر دے، ہمیں خوش کر دے. یہ تھا دوسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ تیسرا مرحلہ قیامت کے بعد کیا ہے؟ قیامت قائم ہوئی، تیسرا مرحلہ چالو ہو گیا، شروع ہو گیا. تیسرے مرحلے میں کیا ہوتا ہے؟ تیسرے مرحلے میں روح اور جسم دونوں ایک ہو گئے، دونوں اصل ہیں. دنیاوی زندگی میں ہمارا جسم اصل، روح اس کے تابع. قبر والی زندگی میں روح اصل، جسم اس کے تابع. اور آخرت کی زندگی میں دونوں اصل ہیں، دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک کر دیے گئے. اب جدا نہیں ہونا ہے. اب جدا، دنیا میں روح جدا ہو گئی، قبر کے اندر روح کے ساتھ معاملہ ہو رہا، جسم جدا ہو گیا. اب آخرت کے اندر قیامت کے بعد روح و جسم کو ہمیشہ ایک ساتھ کر دیا جاتا ہے. کیسے ساتھ کیا جاتا ہے وہ دیکھیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یؤتی بالموت کہیئۃ کبش املح فینادی مناد یا اہل الجنۃ هل تعرفون هذا فیشرئبون وینظرون فیقولون نعم وکلهم قد رآہ. کہ قیامت کے دن جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم کے اندر چلے گئے. مینڈے کی شکل میں موت کو لایا گیا، موت کو لا کے کھڑا کر دیا گیا. پکارنے والے نے ندا لگائی یا اہل الجنت هل تعرفون هذا، کہ جنتیوں اس کو جانتے ہو. فیشرئبون وینظرون، نگاہیں اٹھا اٹھا کے اچک اچک کے اس طرح سے دیکھیں گے، اچک اچک کے. فینظرون ویقولون نعم، ہاں تو جانتے ہیں، اس کا تو ملاقات ہو چکی ہے دنیا کے اندر، یہ تو موت ہے، ہماری موت ہے. ایسے ہی معاملہ جہنمیوں سے مخاطب کیا جائے گا کہ جہنمیوں اس کو جانتے ہو کون ہے؟ ہاں جانتے ہیں، تو موت ہے، اس کا دیدار ایک بار ہو چکا ہے. ہونا کیا ہے اب ایک پیغام سنو، ایک پیغام سنو. انسان سنے تو انسان کی رونا بند نہ ہو. رات کو اگر یہ خیال آ جائے انسان کی نیندیں حرام ہو جائے. پیغام کیا ہوتا ہے؟ یا اہل الجنت خلود فلا موت، اے جنتیوں سن لو، اب سے ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہنا ہے، اب موت نہیں آنی ہے. وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتٌ، اور اے جہنمیوں تم بھی سن لو کہ اب ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا ہے، اب موت نہیں آنی ہے، موت نہیں آنی ہے. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ إِنَّا مُوقِنُونَ. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، چیخ لگائیں گے، دعائیاں دیں گے کہ اللہ اب ہمیں نکال دے. نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، وہ عمل کر لیں گے جو عمل نہیں کیا تھا، جو نمازیں نہیں پڑھی تھی، جو روزہ صدقہ زکوٰۃ نہیں کیا تھا، جو نیک عمل نہیں کیا تھا وہ کر لیں. اور جہنم کی آگ ایسی آگ ہے، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں کے اندر گھس کر کے دلوں کو جلا کر کے راکھ کر دے گی. آج دنیاوی کی آگ کیسی ہے؟ ڈاکٹرز بتاتے ہیں، ہر کوئی انسان جانتا ہے جس نے تھوڑا سا پڑھا ہو، وہ جانتا ہے کہ انسان کی جو اوپر کی چمڑی ہے، ڈاکٹرز کے کہنے کے مطابق 60-70% اگر یہ چمڑا جل جائے، انسان آگ میں جلے، 60-70% جلتا ہے تو تڑپ کر کے مر جاتا ہے.
اس سے برداشت، یعنی 50% سے انسان دنیاوی آگ سے اگر جلے، 50% اس کی باڈی جل گئی ہے تو وہ برداشت سے باہر ہو کے مر جاتا ہے، تڑپ کر کے مر جاتا ہے. لیکن جہنم کی آگ ایسی ہے، اور یہ بھی ہے کہ اوپر کی چمڑی جلتی ہے تو اسی میں خلاص ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے دنیا کے اندر انسان. لیکن جہنم کی آگ ایسی ہے کہ وہ نار اللہ الموقد، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اور آگ چمڑیوں کو جلائے گی، گوشت کو جلائے گی، ہڈیوں کو جلائے گی. التی تطلع علی الافئدہ، دلوں کے اندر گھس کر کے جلائے گی، دلوں کو جلا کر کے راکھ کر دے گی. لیکن موت نہیں آنی ہے، وہاں پہ موت نہیں آنی. دنیا کی آگ تھوڑا سا جلے، 50% جلے تو مر جائے، اور جہنم کی آگ جو 69 درجہ زیادہ ہے دلوں کو چھو کر کے جلا کر کے راکھ کرے گی، لیکن موت نہیں آئے گی. وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبَّكْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبَّكْ، اے مالک، جہنم کے داروغے کو آواز لگائیں گے، اے مالک ذرا اپنے رب سے فریاد تو کر کہ ہمیں موت دے دے، برداشت سے باہر ہو چکا ہے، موت دے دے، نکال نہیں، کم سے کم مار تو دے. مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر کہاں آتی. تمنائیں کر رہے ہیں، آرزویں کر رہے ہیں، اچھائیں کر رہے ہیں کہ ربا موت دے دے، لیکن موت نہیں آتی. مالک کا جواب کیا ہوگا؟ انکم ماکثون، تمہیں اسی کے اندر ٹھہرنا ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ ذکر فرماتے ہیں ان ما بین دعائہم لمالک و اجابتہ لہم الف سنہ، کہ جب وہ مالک سے ریکویسٹ کریں گے، مالک سے، جہنم کے داروغے سے ریکویسٹ کریں گے کہ دعا کرو کہ ہمیں موت دے دے، ہمیں موت دے دے، تو اس سوال کے جواب میں مالک کب جواب دیں گے؟ مالک جہنم کا داروغہ 1000 سال کے بعد ان کو جواب دے گا. 1000 سال کے بعد وہ دعا کریں گے ہمیں موت دے دے. تو مالک جو ہے جہنم کا داروغہ 1000 سال کے بعد اس کو جواب دے گا. اور کیا جواب دے گا؟ کہ تمہارا کام ہو گیا، اللہ نے تمہاری دعا سن لی، مرنا ہے؟ نہیں، انکم ماکثون، جواب ملے گا ٹھہرنا ہے، اسی کے اندر ٹھہرے رہنا ہے. یہاں سے ضمنی طور پہ ایک اور مسئلہ نکالتے چلیں. اگر ہم میں سے اللہ پاک نے کسی کو کوئی عہدہ دیا ہو، کوئی رتبہ دیا ہو، کوئی مقام و مرتبہ دیا ہو، اور آپ کے ذریعے سے کسی غریب کا، کسی فقیر کا کام ہو سکتا ہو، کسی ضرورت مند کا، کسی محتاج کا کام ہو سکتا ہو، تو کر دیجئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انجام ہمارے ساتھ بھی ہو کہ ہم فریادیں کریں کہ رب کریم موت آ جائے، اور 1000 سال کے بعد جواب آئے کہ مرنا تو نہیں ہے، مرنا تو نہیں ہے. ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کسی غریب کی، کسی محتاج کی، کسی ضرورت مند کی مدد کرتے وقت یہ نہ سوچو کہ اس کی اوقات کیا ہے، اس کی ویلو کیا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے کچھ خانہ بدوش ایسے بھی بندے ہیں، کچھ جھوپڑیوں کے اندر رہنے والے، کچھ کٹیوں کے اندر رہنے والے، غریب فقیر، کچھ اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں، اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ اس کے قسموں کی لاج رکھ کر کے ان کی قسموں کو پورا کر دے گا. دنیا کے اندر اس کی کوئی ویلو نہیں، لیکن عرش والے کے نزدیک وہ بہت عظیم انسان ہے، بہت عظیم انسان ہے. تو اگر ہمارے ذریعے سے کسی غریب فقیر کا کام ہوتا ہو، ضرورت مند کا ایسا ضرورت مند کا کام ہوتا ہو، تو اسے کر گزرنا چاہیے، تاکہ ہمیں رب کریم ہمیں بھی اس کٹھن وقت میں ہمیں بھی کامیاب کر دے. تو یہ آخرت کی زندگی کا تیسرا مرحلہ تھا. ہم نے دیکھا کہ تیسرے مرحلے کے اندر روح اور جسم ہمیشہ ہمیش دونوں ساتھ میں رہیں. آئیں دیکھیں تھوڑا سا تفصیل مختصر طور پر کہ انسان کی سفر آخرت کا، جب اس کا سفر آخرت کی منزلیں شروع ہوتی ہیں دھیرے دھیرے، موت کے جب قریب ہوتا ہے، موت سے پہلے کا ایک مرحلہ ہے. شاید اس پہ ہم کبھی توجہ نہیں دیتے، لیکن اللہ کی قسم اگر ہم بیٹھ کر کے سوچیں تنہائی کے اندر، خاموشی کے اندر، دنیا کے جھمیلوں سے، بزنس سے فارغ ہو کے کبھی تنہائی میں سوچیں، آپ کی زندگی بدل دے گا. اکیلے معاملہ پیش آتا ہے، اکیلے جانا ہے، اکیلے فرشتوں کا مقابلہ کرنا ہے، اکیلے جواب دینا ہے، رب کی بارگاہ میں حضور پہ حاضری دینی ہے وہاں جا کر کے. موت سے قبل کا ایک مرحلہ ہے احتضار کا، احتضار کہتے ہیں.
حاضر، فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت کیسے حاضر ہوتے ہیں یہ انسان وہی جانتا ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ. افسوس کی بات یہ ہے، اس کے اندر دکھ کی، غم کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ جب اس کے وقت یہ پیش آ رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ زندہ نہیں بچتا، مر چکا ہوتا ہے. اگر وہ بچتا اور ہم سے احوال بتاتا تو ساری دنیا سدھر چکی ہوتی. لیکن یہ اللہ کی آزمائش ہے، حکمت ہے کہ دیکھوں کون اپنی مرضی سے اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، کون چاہت سے، کون محبت سے اپنے رب کی فرمانبرداری کرتا ہے. یہ وقت جو ہوتا ہے احتضار کا ہوتا ہے. اگر بندہ برا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ احتضار کا کیسا معاملہ ہوتا ہے. فرشتے آتے ہیں اس کے پاس، کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ وغضب. اے بدبودار، بدبخت، اے بدبخت نفس، اے بدبخت جان، نکل اپنے جسم سے. اور کدھر نکل؟ اپنے رب کے غضب کی طرف نکل، اپنے رب کی نافرمانی کی طرف نکل. کیا دعائیاں دے گا اس وقت، کیا فریاد کرتا ہے؟ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا. کہتا ہے رب ارجعون، میرا رب لوٹا دے مجھے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ میں وہ عمل کر لوں جو عمل میں نے چھوڑ رکھے ہیں. علماء بلاتے رہے بار بار، نماز پڑھ لو، زکوٰۃ دے دو، دعات نصیحتیں کرتے رہے، سمجھانے والے سمجھاتے رہے، واعظین درس دیتے رہے، نصیحتیں کرنے والے سمجھاتے رہے، خیر اور بھلائی کا کام سوچنے والے سمجھاتے رہے. نہیں سنا. موت کے وقت کیا کر رہا ہے کہ نماز پڑھ لوں، صدقہ دے لوں، زکوٰۃ دے لوں، تھوڑی سی موت. تمنا تو دیکھو، انسان تمنا کس چیز کی کرتا ہے آخری وقت میں؟ ایسے موقع پہ کس چیز کی؟ جو سب سے زیادہ اہم ہو، سب سے زیادہ قیمتی ہو. تو نماز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ملے کی دوڑ مسجد تک. ارے ملا اس لیے پریشان ہوتا ہے کسی کے پیچھے تاکہ آخرت نہ بگڑے. 50 سال کی زندگی ہے، روز قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. تو یہ 50 سال کیا ویلو ہے کسی کے نزدیک؟ سمجھدار انسان کے نزدیک اس 50 سال کی کیا اہمیت اور کیا ویلو رہ گئی؟ کہتا ہے لعلی اعمل صالحا، شاید میں اچھا عمل کر لوں. جواب کیا ملتا ہے؟ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ہرگز نہیں. اس کی تو ایک بات ہے جو منہ سے کہہ رہا ہے، اس کی کوئی ویلو نہیں ہے. کیوں ویلو نہیں ہے؟ کیونکہ دنیا میں رسول کی حدیثیں پڑھ کر کے سنائی گئیں، اس کے کانوں پہ فرق نہیں پڑا. حدیثیں پڑھ کے، آیتیں پڑھ کے سنائی گئیں، دل میں کوئی اثر پیدا نہیں ہوا. سمجھانے والوں نے سمجھایا، علماء نے سمجھایا، دعات نے سمجھایا، واعظین نے سمجھایا، ناصحین نے سمجھایا، خیر خواہوں نے سمجھایا، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں نے سمجھایا. کان میں فرق نہیں. اسمارٹ تھا، ارے کاروباری تھا، وقت نہیں تھا، چھوٹے لوگوں نے سمجھایا، ارے کرتے پیجامے والوں نے سمجھایا، ارے حقیر لوگوں نے سمجھایا. مجھ سے کیا حیثیت کیا ہے؟ کوئی ویلو نہیں دیا. انہا، آج جیسے تو نے دنیا کے اندر زندگی جب تلک دی تھی تو نے ہماری باتوں کی اہمیت نہیں دی، آج تیری بھی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو ایسی بات جو کہہ رہا ہے. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور آخرت کے اندر اس کے لیے دردناک عذاب بھی تیار ہے، دردناک عذاب بھی تیار ہے. لیکن اس کے برعکس انسان اچھا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ان الذين قالوا، آخری بات کر کے، ان الذين قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا کہ ربنا اللہ، میرا رب صرف اللہ ہے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے اترتے ہیں کہتے ہیں غم نہ کرو، چنتا نہ کرو، ڈرو نہیں. خوف کہتے ہیں آنے والا، فیوچر کا ڈر، اور حزن کہتے ہیں ماضی کا ڈر. علماء نے یہاں ایک نقطہ نکالا کہ جو لوگ دین پہ رہے، جن لوگوں نے توحید کو مانا، عبادت کرتے رہے، دین کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اللہ کہتا ہے نہ تمہیں فیوچر کا ٹینشن ہے. ایک مسلم کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے؟ فیوچر کیا ہے ہمارا فیوچر آخرت ہے. قبر ہمارا فیوچر ہے، ہمارا فیوچر آخرت ہے. تو فرشتے کہتے ہیں فیوچر کا ٹینشن نہیں کرنا، مستقبل کا ٹینشن نہیں کرنا ہے. ولا تحزنوا، ماضی کا غم نہ کرو. ماضی کون ہے؟ اب تو جا رہا، بچا کون پیچھے بیوی بچے بچے، ماں بچی، بیٹے بچے. ارے کسی نوجوان کا انتقال، نوجوان تھا بیچارہ، 4 بچے چھوڑ کے مرا. لیکن اگر آپ نیک ہیں، اللہ کی شریعت کے پابند ہیں، دین کے پابند ہیں، تو علماء نے کہا اس آیت سے نقطہ نکالا کہ اگر آپ دین کے پابند ہیں اور آپ کی موت اچھی حالت میں ہوئی ہے، دین پر عمل کرتے ہوئی ہے، تو فرشتے خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہارے لیے آگے کا سفر اچھا ہے، اور پیچھے جن کو تم چھوڑ کے جا رہے ہو، بوڑھی ماں کو چھوڑ کے جا رہے ہو، بیوی کو چھوڑ کے جا رہے ہو، پیارے معصوم بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہو، ان کی چنتا نہ کرو. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا
الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے بھی دوست ہیں، تمہارے بچوں کی دوست ہیں۔ اللہ نے ذمہ داری لے لی کہ تم میرا ہو جا، تیری جو پیچھے رہنے والی پیڑھی ہے میں اس کا خیال کروں گا۔ نیک اس لیے بھی بن جاؤ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس لیے بھی نیک ہو جاؤ، مسلمانوں نیک اس لیے بھی ہو جاؤ تاکہ آخرت سمجھ جائے، اور اس لیے بھی نیک ہو جاؤ تاکہ خدا نخواستہ ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو رب کریم ان کے لیے رزق حلال کی ذمہ داری لے لے، ان کے لیے عزت کی روٹی کی ذمہ داری لے لے۔ رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔